حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو فرشتے انہیں مبارکباد دینے آئے۔ حضرت جبریل و میکائیل علیہ السلام بھی آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر مبارکباد دی، تو انہوں نے عرض کی کہ اے آدم علیہ السلام، آپ نے توبہ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے آدم، تم نے اپنی اولاد کو مشقت، دکھ اور تکلیف کا وارث بنا دیا اور ہم نے انہیں توبہ بخشی۔ ان میں سے جو بھی جب بھی مجھے پکارے گا تو میں اس کی سنوں گا، جو بھی مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اسے نا امید نہیں ہونے دوں گا، اور میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ ان کے چہرے ہنستے مسکراتے ہوں گے، تو میں ان کی تمام دعائیں قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا دست رحمت رات کے گناہ کرنے والے کے لیے دراز رہتا ہے صبح تک، اور دن کے گناہ کرنے والے کے لیے دراز رہتا ہے رات تک کہ وہ توبہ کر لے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دست رحمت اس وقت تک دراز رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے اور در توبہ بند نہ ہو جائے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ قیامت تک قبول فرماتا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص ہلاکت خیز زمین میں سفر کر رہا ہو، اپنی سواری پر اپنے کھانے پینے کا سامان لاد کے چل رہا ہو اور کسی جگہ پہ جا کے رک جائے آرام کرنے کی نیت سے، اور سواری کو قریب کھڑا کر کے خود سو جائے، اور جب نیند سے آنکھ کھلے تو دیکھے کہ سواری اور کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ غائب ہے، تو پھر وہ اپنے سامان اور سواری کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا رہے، ڈھونڈتا رہے، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت اس قدر زیادہ ہو جائے کہ وہ تھک ہار کر واپس اسی جگہ پہ آ جائے اور بازو کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر موت کی تمنا کرنے لگے اور آنکھ اس کی لگ جائے۔ پھر جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی سواری اور کھانے پینے کا سامان قریب میں موجود ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اس کے سامان اور اس کی سواری ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی رب تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم چاہے آسمان کے برابر گناہ کر لو لیکن پھر شرمندہ ہو کر توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے، پھر اسی گناہ کے سبب جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا گناہ کے بعد فوراً اس کی آنکھیں بارگاہ رب العزت میں اشکبار ہو جاتی ہیں، یعنی کہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے، وہ اپنی اس غلطی، اس خطا کی معافی مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کی خطا کے بدلے اسے نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، اور اس خطا کے بدلے جو عذاب لکھا جاتا ہے وہ رب تعالیٰ اسے جنت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر دیر کیے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم سے خطا بھی ہو سکتی ہے، ہم سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھول بھی سکتے ہیں، لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو، جب بھی کوئی گناہ ہو، جب بھی کوئی خطا سرزد ہو تو بھاگ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کے لیے توبہ کی جائے